بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 78 ہے جو آج کی تراویح میں 8ویں رکعت میں پڑھی گئی. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے ایک مشہور پیغمبر ہیں، ان کا ایک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے. فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سرپرست، اپنے نسبی سرپرست باپ یا چچا آزر جو بت ساز تھے، بتوں کو بنانے والے تھے، ان سے کہا اتتخذوا اصناما آلہہ، کیا آپ بتوں کو خدا مانتے ہو، خدا بناتے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو گمراہی میں سمجھتا ہوں. اس آیت سے حضرات محدثین و حضرات مفسرین نے یہ مطلب نکالا ہے کہ معاشرے کی اصلاح، معاشرہ کہتے ہیں سوسائٹی، سماج کو، سماج کی اصلاح کی فکر کرنے والے جو بھی ہوں، جو لوگ چاہتے ہیں معاشرے کی اصلاح ہو، سماج کی اصلاح ہو، سوسائٹی کی اصلاح ہو، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی ابتدا اپنی ذات سے کریں. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ صحیح ہو جائے، سدھر جائے، سنبھل جائے، ہمارے معاشرے سے برائیاں ختم ہو، ہمارا معاشرہ نیک صالح ہو جائے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کریں. حضرات انبیاء کرام علیہ السلام چونکہ معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، اس لیے ان کو یہ لفظ نہیں کہا گیا. ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان سب کے لیے ضروری ہے کہ آدمی سب سے پہلے اپنی فکر کرے، اپنی اصلاح کی فکر کرے. قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو اپنے آپ کو سب سے پہلے بچانے کی تاکید کی گئی. معاشرے میں بہت ساری برائیاں پائی جاتی ہیں، اس کی اصلاح کی بہت سارے لوگ فکر کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ والے بھی فکر کرتے ہیں، علماء کرام بھی فکر کرتے ہیں، سماجی خدمت کرنے والے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سوشل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، بہت سارے سماجی کارکن ہیں، ان کی فکریں ہوتی ہیں، ان کی فکریں بہت قابل مبارکباد ہیں. لیکن انہیں چاہیے، اس آیت کا تقاضا یہ ہے، انہیں چاہیے کہ اس کا آغاز اپنی ذات سے کرے اور پھر اپنے گھر والوں سے کرے. سب سے پہلے اپنے آپ کو، اپنی اصلاح کرے. قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ سورہ صف میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لم تقولون ما لا تفعلون، تم دوسروں کو وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ آدمی وہ بات کہے جو خود اس پر عمل نہ کرے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں جو کام ہم سے مکمل طور پر نہیں ہو رہا ہے یا جس غلطی سے ہم مکمل طور پر بچ نہیں پا رہے ہیں اسے کہنا ہی نہیں ہے. یہ بالکل غلط ہے، ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جس کوشش پر ہم دوسروں کو لانے کی کرتے ہیں، جس بات پر ہم دوسروں کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس کوشش کا آغاز اپنی ذات سے کرنی ہے.
اس کے ساتھ ساتھ اپنی فکر بھی کرنی ہے. لیکن اگر ہمارے اندر کسی قسم کی کوئی کمی ہے، کمزوری ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم محنتیں کریں گے، دوسروں کی اصلاح کی کوششیں کرتے رہیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی برکت سے ہماری بھی اصلاح ہو جائے گی. دعوت و تبلیغ کے حضرات اس کی اچھی مثال یہ دیتے ہیں کہ لوگ جب کپڑا دھوتے ہیں تو کپڑا بعد میں صاف ہوتا ہے، صاف پہلے اپنا ہاتھ ہو جاتا ہے. کپڑا دھونے کے لیے جب لوگ بیٹھتے ہیں، کپڑا دھلتے ہیں تو اس کے داغ دھبے بعد میں چھوٹتے ہیں، سب سے پہلے اپنا ہاتھ صاف ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے اصلاح کی کوششیں نہیں کرنی ہے ایسے آدمی کو جس کے اندر کمی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ انسان کمیوں کا مجموعہ ہے، اس کے اندر کمیاں ضرور ہوں گی، لیکن کوشش کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اپنی اصلاح کی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کی کوشش کی جائے. یہی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ کار رہا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اس آیت میں ہے کہ انہوں نے جس معاشرے میں آنکھیں کھولی، جس علاقے میں وہ پیدا ہوئے، اس علاقے میں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے. اتنی زیادہ بت کی پوجا تھی، اتنی زیادہ تھی کہ کبھی کوئی پروگرام، بتوں کا پروگرام ہوتا تو پورا شہر خالی ہو جاتا تھا. صرف ایک آدمی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے جو اس چیز کے خلاف تھے، اور خود ان کے گھر کے جو بڑے تھے آزر، ان کے چچا یا ان کے والد کوئی بھی ہو، وہ بتوں کا کاروبار کرتے تھے، بت ساز تھے، بتوں کو بنانا اور فروخت کرنا ان کا کام تھا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دوسروں کو بعد میں سمجھایا، پہلے اپنے سرپرست آزر کو سمجھایا کہ آپ جو کرتے ہیں وہ غلط ہے، اس سے بچنے کی کوشش کیجیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تک یہ بات محدود نہیں، اور بھی مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمن حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے قرآن کریم میں، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم کرتے تھے. لوگوں کو تو دعوت دیتے تھے بعد میں، لیکن اس کی ابتدا اپنے گھر سے کرتے تھے. اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی ہیں، نبی ہیں، وقت کے نبی ہیں، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. کیا تم حاضر تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے وفات کے موقع پر؟ کیا کہا انہوں نے جانتے ہو تم؟ اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے کہا اپنے بچوں سے ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے ان کے بچوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا. ان کے بچوں نے کہا کہ ہم آپ کے خدا، حضرت ابراہیم کے خدا، حضرت اسحاق کے خدا جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے ہیں، انہی کی ہم عبادت کریں گے. تو دنیا سے جاتے ہوئے بھی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی فکر ہوتی تھی کہ امت تو صحیح راستے پہ آ ہی جائے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی ان کو فکر دامنگیر رہتی تھی، وہ اپنے گھر والوں کی بڑی فکر کرتے تھے. حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی محنت کا آغاز فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آپ علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے خوف سے، اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، ان کو دین کی دعوت دیجیے، ان کو اللہ کی طرف بلائیے. یہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا. تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم دوسروں کی فکر کرتے ہوئے، معاشرے کی فکر کرتے ہوئے، بلکہ پورے عالم کی فکر اپنے دل میں لیتے ہوئے
سب سے پہلی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنی فکر کریں گے اور دوسرے مرحلے پر اپنے گھر والوں کی فکر کریں گے۔ اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے اور اپنے گھر والوں سے کریں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن بڑوں نے اپنے گھر والوں کی اصلاح کی، ان کی محنتیں اللہ نے ضائع نہیں کی۔ آج سے 100 سال پہلے 2 بڑی تحریکیں دنیا میں وجود میں آئیں، ایک دعوت و تبلیغ اور ایک جماعت اسلامی۔ بانی دعوت و تبلیغ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے دعوت و تبلیغ کا آغاز 1926 کو شروع فرمایا، اس کا آغاز فرمایا 1926 میں، اور آج 2026 تقریباً مکمل 100 سال ہو گئے عیسوی اعتبار سے۔ لیکن آج تک الحمدللہ یہ چیز زندہ ہے، تابندہ ہے، اور یہ محنت آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے اثرات، فوائد دنیا دیکھتی چلی جا رہی ہے۔ دنیا حیران ہے کہ ایک چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہونے والا ایک مولوی، اس کی تحریک اتنی بڑی ہوئی کہ پورے عالم میں پھیل گئی۔ کیا بات تھی؟ اصل کیا چیز تھی؟ اصل ان کی شخصیت اور ان کا گھرانہ۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شخصیت کیسی تھی؟ وہ انتہا درجے کے عبادت گزار تھے، اللہ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے والے تھے، باوجود یہ کہ بہت بڑے پائے کے استاد تھے۔ مظاہر العلوم سہارنپور میں انہوں نے کئی سال پڑھایا۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ جا بجا اپنے چچا جان کے اقوال نقل کرتے ہیں کہ میرے چچا جان نے درس میں یہ فرمایا۔ چچا جان کے شاگرد تھے حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ، لیکن اس کے باوجود، خود عالم دین ہونے کے باوجود، آپ نے جو تحریک شروع فرمائی، اس تحریک کو لے کر آپ کو بڑا خوف رہتا تھا کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، اور وقت کے مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے دربار میں بار بار پہنچ کر کے اس کی تائید فرماتے تھے، اس کی تائید حاصل کرتے تھے۔ حضرت سے پوچھتے تھے کہ حضرت میرا کام کوئی غلط کام تو نہیں ہے، مجھے خوف ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلط تحریک شروع نہ ہو جائے۔ حضرت نے تسلی کے طور پر انہیں فرمایا کہ جو آدمی غلط تحریک شروع کرتا ہے اسے اس چیز کا خیال ہی نہیں آتا، اللہ نے آپ کے دل میں خوف پیدا ڈالا ہے، آپ واقعتاً اچھی تحریک آپ نے شروع فرمائی ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی عجیب اڑان تھی، ان کی عجیب تڑپ تھی۔ نظام الدین مرکز کے سامنے ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ ہمایوں کا مقبرہ ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ رات میں لوگوں کی تڑپ کو لے کر کے، دعوت کی محنت کی تڑپ کو لے کر کے ہمایوں کے مقبرے کی طرف دوڑتے پھرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ انہیں بے قراری دامنگیر ہوتی تھی، وہ اس کام کو لے کر کے بے قرار رہتے تھے۔ اور میرے استاد محترم حضرت مولانا یعقوب صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، حضرت نے فرمایا کہ جس زمانے میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت کی محنت شروع کی، اس زمانے میں ملک کے صدر فخر الدین احمد صاحب وہ اپنے صدارتی کاموں سے نمٹ کر دیر رات واپس ہوتے تھے اور بنگلہ والی مسجد کے پاس سے گزرتے تھے تو مسجد سے بچے کی طرح بلک کر رونے کی آواز آتی تھی۔ یہ بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے، ان کی نکھری ہوئی شخصیت تھی۔ اور پھر ان کا گھرانہ کیسا تھا، ان کی والدہ کیسی تھی، ان کا گھرانہ کیسا تھا۔ شیخ الحدیث زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے فضائل رمضان میں اپنے گھرانے کی مستورات کے بارے میں لکھا ہے کہ خود کے بارے میں تو سبھی کو معلوم ہے، آپ بیتی میں حضرت نے اپنے بڑوں کے احوال لکھے ہیں، صرف گھر کی مستورات کے بارے میں کہتے ہیں حضرت، مستورات کے بارے میں کہتے ہوئے لکھتے ہیں، فخر کی بات نہیں، میں تو اپنے ناکارہ پن کی وجہ سے کچھ نہیں کر سکتا ہوں، گھر کی مستورات کو دیکھ کر کے خوش ہوتا ہوں کہ خانگی کاروبار کے ساتھ روزانہ 15-16 پارہ آسانی کے ساتھ پڑھ لیتی ہیں۔ جس گھر کی مستورات کا یہ حال ہو کہ رمضان کے مہینے میں 15-16 پارہ وہ پڑھتی ہوں، پھر وہ گھرانہ کیسا رہا ہوگا۔ اب جب اس گھرانے سے تحریک چلی اور پھر یہ محنتیں ہوئیں تو آج دنیا دیکھتی ہے کہ آج تک یہ تحریک قائم ہے اور اس کے اچھے اثرات مرتب ہیں۔ اس کے مقابلے میں
1926 سے ٹھیک 15 سال بعد مولانا ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تحریک شروع فرمائی جماعت اسلامی کے نام سے۔ ان کے قریبی دوستوں میں حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ اس زمانے میں دو ساتھی حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں دوست تھے اور ساتھی تھے۔ یہ دونوں اپنے بڑوں کے ہاں ہمیشہ حاضر ہوتے تھے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی جاتے آتے تھے۔ چنانچہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آج جتنا ریکارڈ موجود ہے انہی دونوں اکابر کی طرف سے ہے۔ ملفوظات الیاس، حضرت جی الیاس، اس کے مرتب ہیں حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی، اور مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت اس کے مصنف ہیں ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہی دو کتاب سے آپ دعوت و تبلیغ کو سمجھ سکتے ہیں، اصل دعوت و تبلیغ کیا چیز ہے۔ الغرض ان حضرت بانی تبلیغ کے ساتھ بھی انہوں نے وقت گزارا، اور ساتھ ساتھ ان دونوں نے مولانا منظور نعمانی جو جماعت اسلامی کے بانی مبانی ہیں ان کے ساتھ بھی وقت گزارا، ان کی تحریرات سے بھی متاثر ہوئے۔ 1920 اور 30 کے درمیان میں مولانا ابوالعلا مودودی، ان کی تحریریں، وہ بڑے قلمکار تھے، ان کا قلم بہت شاندار چلتا تھا۔ ان کے مضامین پورے ہندوستان میں، غیر منقسم ہندوستان جو اس وقت تھا، بر صغیر میں خوب پڑھا جاتا تھا، ان کے مضامین پڑھے جاتے تھے۔ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب بھی ان سے بہت متاثر ہوئے۔ بعد میں کسی نے بتلایا کہ ابوالعلا مودودی جن کے مضامین سے آپ بہت متاثر ہو رہے ہیں ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے۔ تو حضرت مولانا منظور نعمانی چونکے، اچھا۔ پھر کسی نے بعد میں بتلایا کہ حیدرآباد میں ان کا قیام تھا مولانا ابوالعلا مودودی کا، وہاں سے آنے والے کسی مہمان نے بتایا کہ اب تمہارے جو جن کی تحریریں جو پسند ہیں ابوالعلا مودودی، ان کے چہرے میں اب ایمان کی کھیتی اگنے لگی ہے، یعنی ہلکی سی داڑھی اب انہوں نے رکھنی شروع کی ہے۔ اس کے بعد کئی سالوں کے بعد جب ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ پنجاب کے کسی علاقے میں ایک نواب نے اپنا ایک بہت بڑی زمین، ایک بہت بڑی اراضی دارالاسلام کے نام سے وقف کی کہ لوگ آئیں دین کی محنت کریں، کئی ایکڑ میں ایک چھوٹی سی بستی گویا کہ علماء کے حوالے کی، اچھی تحریک چلاؤ، دین کی محنت کرو۔ تو ابوالعلا مودودی کو وہ زمین دی گئی۔ اس موقع پر حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو قریب سے دیکھا، ان کو سمجھایا، ان سے دلی تعلقات تھے۔ مولانا ابوالعلا مودودی مولانا منظور نعمانی سے 2 سال بڑے تھے۔ مولانا منظور نعمانی نے بہت سمجھایا کہ آپ جس چیز کا دعویٰ لے کر کے اٹھ رہے ہیں، لوگوں کی اصلاح اور لوگوں میں خلافت کا قیام اور اسلام کو مضبوط کرنے کی جو باتیں جو تحریک آپ لے کر کے چل رہے ہیں، آپ کے اس دعوے اور آپ کی شکل اور آپ کے رہن سہن سے بہت دوری ہے۔ آپ کو سب سے پہلے اپنی شخصیت کو سدھارنا ہوگا، سنوارنا ہوگا، لیکن انہوں نے اسے صحیح طریقے سے نہیں اپنایا۔ لیکن پھر بھی وہ حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی ان کے ساتھ لگے رہے۔ کچھ دنوں کے بعد جب قریب سے دیکھا کہ مولانا ابوالعلا مودودی کے گھر میں ایک باورچی نوجوان ان کے گھر کے باورچی خانے میں، ان کے گھر کے کچن میں آ کر کے کھانا بنا رہا ہے اور گھر کی مستورات اس کے ساتھ بے پردہ ہیں، تو وہاں سے وہ بالکل بدظن ہوئے اور پھر ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اور پوری کتاب حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی نے لکھی ہے، مولانا مودودی کے ساتھ میری رفاقت اور اس کی سرگزشت اور اب میرا موقف، کی مستقل ایک کتاب ہے، کئی صفحات پر، غالباً 150 صفحات کی کتاب ہے۔ تو ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی جو تحریک چلی تھی اس کا دین میں کیا رول ہے، لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت میں کیا رول ہے، اور دعوت و تبلیغ کا کیا رول ہے۔ اس لیے بزرگان محترم، ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اصلاح معاشرے کے عنوان پر ہماری جو خدمتیں ہوتی ہیں ان خدمات کو ضرور کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اپنی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کی کوشش ہونی چاہیے۔
ایک چھوٹا سا واقعہ بتا کر کے میں بات ختم کروں. ایک صاحب، ایک چھوٹا سا واقعہ ویسے ہی معمولی سا واقعہ ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو ایک حضرت کے پاس، ایک اللہ کے ولی کے پاس لے کر کے گئی، اور کوئی بڑی شکایت نہیں تھی کہ وہ بچہ زیادہ شکر کھاتا تھا، میٹھا کا بڑا شوقین تھا، میٹھا کھاتا تھا زیادہ. ان کے پاس گئی اور اس نے کہا کہ حضرت ذرا اسے سمجھائیے، یہ میٹھا کھانا چھوڑتا نہیں ہے. حضرت نے کہا اچھا ایک کام کرو، 1 ہفتے کے بعد اسے میرے پاس لے آؤ. وہ لے کر کے گئی اور ٹھیک 1 ہفتے کے بعد دوبارہ آئی. حضرت نے کہا اسے کہ بیٹا میٹھا نہیں کھانا، اور پھر اسے رخصت کر دیا. اس کی ماں کو بڑا تعجب ہوا، حضرت اس چھوٹی بات کے لیے آپ نے 1 ہفتہ لیا، کیا ہی اچھا ہوتا یہ بات آپ 1 ہفتہ پہلے ہی اسے بتلا دیتے. حضرت نے فرمایا مائی ایسی بات نہیں ہے، جس چیز کی تم اس بچے کے اندر عادت بتاتے ہو میں خود اس میں ملوث تھا. میں بھی میٹھا کا بڑا عادی تھا، میں بھی میٹھا بہت شوق سے کھاتا تھا، میں بھی شکر کا زیادہ، چینی کا زیادہ استعمال کرنے والا تھا. اب اگر میں کہوں تو میری بات میں تاثیر نہیں رہے گی. آج ہمیں شکایت ہوتی ہے، والدین سرپرستان ہمارے پاس شکایت لاتے ہیں کہ بچہ ہمیشہ موبائل میں ڈوبا رہتا ہے. بہت سمجھاتے ہیں سمجھتا نہیں ہے، ہم بہت سمجھاتے ہیں، ہم بہت تاکید کرتے ہیں، موبائل چھوڑتا نہیں ہاتھ سے. تو الٹا اگر ہم یہ سوال کریں کہ تم جو ان کو سمجھاتے ہو تمہارا کیا حال ہے، تو وہ ہنستے ہیں کہ ہم بھی موبائل دیکھتے ہی رہتے ہیں. جب خود موبائل دیکھتے ہو اور موبائل میں گھسے رہتے ہو، گھر میں داخل ہونے سے لے کر باہر جانے تک ہمیشہ ہم اپنے آپ کو موبائل میں مصروف رکھتے ہیں، تو کیا بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. تو جو کام ہم نہیں کرتے ہیں اس کام پر دوسروں کو پابند کرانا بہت مشکل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں گئی سب سے پہلے کہنے والے کو اور تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.